دوستوں آج ہم جہیز پر گفتگو کریں گے۔ اسلام جہیز کے بارے میں کیا کہتا ہے، کتنا جہیز دینا جائز ہے، معاشرے میں جہیز کی وجہ سے کتنی پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہوں گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان اور ہندوستانی رپورٹ کے مطابق 1995 سے 2005 تک جہیز کی وجہ سے قتل کی واردات میں 61% اضافہ ہوا ہے۔ 40% کیس درج ہوئے، مگر ان میں صرف 1/3 ہی لوگ مجرم ثابت ہوئے۔ اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے اکثر کیسز میں عورتیں ظلم سہتی رہتی ہیں اور FIR بھی درج نہیں کراتی۔ اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں کتنی شدت سے پھیل چکا ہے۔ جہیز کا مانگنا اور ڈیمانڈ کرنا ہمارے معاشرے کی بڑی برائیوں میں سے ایک ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی نگاہ میں جہیز کا لینا اور دینا چھوٹی سی بات ہو، مگر جہیز ہمارے معاشرے کو خراب کس طرح کرتا ہے وہ ہم رپورٹ کے مطابق بتا چکے ہیں۔ اب ہم بتائیں گے کہ جہیز کے بارے میں اسلام کیا نظریہ رکھتا ہے، کتنا جائز سمجھتا ہے اور کتنا واجب۔ دوستو، جب ایک جوان شادی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مہر اور دوسرا جہیز۔ مہر وہ رقم ہے جو نکاح کی نسبت سے مرد پر واجب ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، مہر وہی مال یا چیز ہے جس پر طرفین راضی ہو جائیں، وہ کم ہو یا زیادہ۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ دوستو، یہ مہر کی تعریف تھی جو ہم نے قرآن و احادیث سے بیان کی۔ اب ہم جانتے ہیں جہیز کی تعریف کیا ہے۔ جہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو دلہن اپنے گھر سے لے کر شوہر کے گھر آتی ہے، لیکن شریعت میں لڑکی اور اس کے گھر والوں کو جہیز دینا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ جہیز لاتی بھی ہے تو وہ اس کی مالک خود ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنا بالکل ہی صحیح نہیں ہوگا۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہیز کی ڈیمانڈ کا کلچر کیسے پیدا ہوا؟ اس غلط رسم کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے لڑکے والوں کا لالچ۔ اسلام نے سخت مزاحمت کی ہے لالچ کی۔ مولا علی نے فرمایا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ ذلیل کرتی ہے وہ ہے دنیا کی لالچ۔ جہیز کی ڈیمانڈ کی دوسری وجہ لڑکے والوں کا خود کو برتر سمجھنا اور لڑکی والوں کو کمتر سمجھنا۔ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا کہ لڑکے والے برتر ہیں اور لڑکی والے کمتر ہیں۔ اسلام میں برتری کی بنیاد صرف اور صرف ایمان اور تقوی ہے۔ دوستو، جہیز لینے اور دینے کی تیسری وجہ اب لڑکے والوں کی طرف سے نہیں ہے، اب لڑکی والوں کی طرف سے، اور وہ ہے لڑکی والوں کا دکھاوا، جس وجہ سے لڑکی والے خود کو ذلیل کر کے بھی جہیز دینے پر مجبور ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجیں۔ اگر کچھ نہیں دیں گے تو معاشرہ کیا کہے گا؟ اب یہاں پر وہ اپنے نفس میں گم ہو چکے ہیں اور دکھاوے کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔ لڑکی والے ریاکاری کے شکار ہو چکے ہیں۔ دوستو، جہیز لینے اور دینے کی ایک اور بڑی وجہ، اور وہ ہے سماج کا دباؤ، معاشرے کا دباؤ۔ زیادہ تر فیملی جہیز صرف اور صرف معاشرے کی وجہ سے دیتے ہیں۔ خامنائی صاحب فرماتے ہیں، گھر والے دیکھا دیکھی میں جہیز کو ایک بڑی مشکل بنا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اس مشکل کو خود برداشت کر لیتے ہیں اور جیل لیتے ہیں، پھر دوسروں کا نمبر آتا ہے کہ وہ اس کو جیلنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مشکل نہ ہو انسان کی زندگی، مگر ہم نے زندگی کو مشکل بنا لیا ہے۔ دوستو، جہیز ایک حق ہے جو دینا چاہیے، مگر یہ دیکھو کتنا حق ہے، جائز کتنا ہے۔ جہیز اس مال کو کہتے ہیں جس سے دو انسان استفادہ کر سکیں، یعنی ان کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ جہیز کا مطلب ہے۔ اس کے علاوہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے جو دوسروں کے لیے عذاب بن چکی ہے۔ تو ہمارے امیر لوگوں کو چاہیے، جو امیر طبقے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ ہم جیسے غریبوں پر رحم کریں، اور رحم کرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں آسانیاں پیدا کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے۔